بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک رکشہ ڈرائیور تھا۔ میری ہمیشہ سے یہی عادت رہی ہے کہ میں اپنی آخری سواری سے کرایہ نہیں لیتا تھا۔ میرا نام محمد آصف ہے اور محلے والے مجھے آصف بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ تقریباً رات 9 بجے ریلوے اسٹیشن لاہور کے قریب میں کھڑا اپنی آخری سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایسی سواری جس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے بعد میں آرام سے گھر جا سکتا تھا، لیکن اگر مجھے اپنی آخری سواری نہ ملتی تو میں بے چین رہتا۔ میں انہی سوچوں میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھے ایک بوڑھی عورت پیدل چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اتنے دھیرے چل رہی تھی کہ مجھے خود اس کے آگے آنا پڑا۔ میں نے ان سے کہا، ماں جی آپ کو کہاں جانا ہے؟ آؤ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ ماں جی، جس کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی، اس نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹا میں نے دھرم پورہ جانا ہے، آج میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور ماں جی سے کہا، ماں جی آپ کے بیٹے کی شادی ہے اور آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، بیٹا میں خانپور کے ایک گاؤں سے آ رہی ہوں۔ جنید میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اب ایک ماں اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت نہ کرے، ایسا تو ممکن نہیں۔ میں اس ماں جی کے لہجے سے کافی حد تک معاملہ سمجھ چکا تھا، لیکن میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ میں نے ماں جی سے پوچھا، آپ کا بیٹا یہاں کراچی میں کیا کرتا ہے؟ وہ یہاں کیا جاب کرتا ہے؟ اور عمر کے اس حصے میں آپ اتنے دور سے یہاں اپنے بیٹے کے لیے آئی ہیں، کم از کم وہ آپ کو ریلوے اسٹیشن سے پک تو کرتا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا میرا بیٹا بہت مصروف ہے، میں اسے زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے تو مجھے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ آج اس کی شادی ہے۔ مجھے اس کے قریبی دوستوں سے پتہ چلا کہ آج جنید کی شادی ہے۔ ماں جی کی اپنے بیٹے کے لیے محبت دیکھ چکا تھا، لیکن میں اس بیٹے پر حیران تھا جس سے اپنی ماں کی پرواہ نہیں تھی۔ بڑھاپے میں اتنے دور سے وہ ٹرین پر یہاں آئی تھی اور ریلوے اسٹیشن پر انہیں ریسیو کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ خیر میرے دل میں کئی ایسے گلے شکوے تھے جو میں جنید سے ملنے کے بعد کرنے والا تھا۔ اسے یہ بتانے والا تھا کہ اپنی ماں کی عظمت کو سمجھو، یہ وہی ماں ہے جس نے تجھے بچپن میں پالا، تمہارے لیے اتنی مشکلات برداشت کیں اور تم اپنی ماں کو اپنی شادی پر بلانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ماں جی سے کہا کہ آپ بیٹھے، میں آپ کو آپ کی منزل پر چھوڑ کر آتا ہوں۔ کراچی میں ایک گھر کا مجھے ایڈریس ماں جی نے بتایا۔ میں نے گھر کا ایڈریس نوٹ کیا اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ آسمان پر بادل تھے اور تھوڑی تھوڑی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے ماں جی سے اس کا نام پوچھا تو کہنے لگی، بیٹا میرا نام سکینہ بی بی ہے، لیکن محلے والے مجھے بی جی کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے پہلے کیا آپ کبھی کراچی آئی ہیں؟ وہ مسکرا کر مجھے بتانے لگی کہ بیٹا میں نے تو کبھی خانپور کے شہر تک نہیں گئی، لیکن یہ بیٹے کی محبت ہے کہ میں یہاں ان کے پاس آئی ہوں اس کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ ماں جی کی باتیں سن کر کافی حد تک میں سمجھ چکا تھا کہ جنید کا اپنی ماں کے ساتھ یہ رویہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اسے جنید کے دوستوں کی زبانی اس بات کا پتہ چلا کہ آج اس کی شادی ہے، اور وہ بدبخت اس نے تو ماں کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ پہلی بار یہاں کراچی جیسے شہر آئی تھیں، اتنے طویل سفر کرنے کے بعد تھک چکی تھی، لیکن ریلوے اسٹیشن پر انہیں پک کرنے کے لیے کوئی نہ آیا۔ بظاہر تو ایسے لگتا تھا جیسے جنید کو ابھی تک علم نہیں کہ اس کی ماں اس کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے اتنی دور سے کراچی پہنچ چکی ہے۔ شاید اسے علم تھا، لیکن وہ اپنی ماں سے بے نیازی برت رہا تھا۔ میں نے ایسے ہی ماں جی سے پوچھا کہ ماں جی آپ بھی کمال کرتی ہیں، اپنی اس عمر پر رحم کریں، اتنی دور سے اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اگر اسے آپ کی تھوڑی سی بھی پرواہ ہوتی تو کم از کم آپ کو اطلاع دیتا، آپ کو یہاں لینے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ بھیجتا، لیکن آپ تو اپنی مدد آپ کے تحت یہاں آئی ہیں۔ میری یہ بات سن کر سکینہ بی بی کے چہرے پر جلال آیا۔ میری یہ بات ان کو اچھی نہ لگی اور وہ کہنے لگی، بیٹا اگر اس سے زیادہ ایک لفظ بھی تو نے میرے بیٹے جنید کے خلاف منہ سے نکالا تو میں یہیں اتر جاؤں گی۔ میں تو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کروں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے ماں جی سے کہا کہ آپ کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، اگر آپ کے بیٹے کو آپ کا اتنا خیال ہوتا تو آپ کے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹا کیوں ایک ماں کو اس کے بیٹے کے خلاف بھڑکا رہے ہو؟
میں مانتی ہوں میرے بیٹے میں کئی خامیاں ہیں، لیکن میں بھی تو مجبور ہوں۔ وہ پڑھائی میں کافی لائق تھا، بچپن سے ہی کافی تیز تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ زمان جب وہ پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسکول کا ماسٹر جی ہمارے گھر آتا، میرے مرحوم شوہر سے کہتا، اللہ وسایا تیری تو قسمت، تو بڑا قسمت کا دھنی ہے۔ میں حیران ہوا، تجھ جیسے شخص کو اتنا ذہین بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا ہے ماشاءاللہ تمہارا بیٹا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں یہ زندگی میں بہت آگے جائے گا۔ اور میرا مرحوم شوہر یہ سن کر ماسٹر جی کو دعائیں دیتے اور ان سے کہتے، ہم کون اور ہماری اوقات کیا، بس اللہ کا ہی ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا لائق بیٹا دیا۔ ایف ایس سی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے وظیفہ ملا۔ یہاں کراچی کی ایک مشہور یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا، یہاں بھی کلاس میں ٹاپ کر رہا تھا۔ شروع میں وہ گھر آتا، خصوصاً گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ گاؤں آتا اور اپنی چھٹیاں یہاں گزارتا، ہمارے ساتھ وقت گزارتا۔ ہم بھی جنید کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ لیکن پھر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہمارا بیٹا مصروف ہو گیا، لیکن ہمیں اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ میں تو جنید کو بتایا تھا کہ تمہارا باپ بیمار رہنے لگا۔ اس وقت میرے بیٹے کی نئی جاب تھی، اگر وہ چاہتا تو اپنے باپ کو یہاں کراچی کے کسی اچھے ہسپتال میں اس کا علاج بھی کروا سکتا تھا، اور خانپور کے ڈاکٹرز نے ہمیں اس بات کا مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ اللہ وسایا کو کراچی کے کسی ہسپتال لے جائیں۔ انہوں نے ہسپتال کا نام بھی بتایا تھا کہ یہیں پر آپ کے شوہر کا علاج ہوگا۔ جب جنید سے بات کرنے لگی تو اس نے مجھ سے منع کیا کہ ایسا ممکن نہیں، آپ امبا کو خانپور کے کسی سرکاری ہسپتال میں ایڈمٹ کروائیں، میں پیسے بھیج دوں گا۔ وہ اپنے باپ کے لیے پیسے تو بھیجتا تھا، لیکن بیٹا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ والدین کے لیے سب سے بڑی دوا اس کی اولاد ہے، ان کا دیدار ہے۔ جب ان کو ان کی اولاد نظر آتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر سے جوان ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے والد کا انتقال ہوا تو کافی افسردہ بھی ہوا تھا۔ شاید اس سے اپنی غلطی پر پشیمانی تھی کہ اس نے اپنے باپ کا کراچی میں علاج کیوں نہ کروایا۔ اس کے بعد میرے بیٹے کی پروموشن ہوئی، پہلے سے زیادہ تنخواہ تھی۔ اس کے علاوہ کمپنی کی طرف سے میرے بیٹے کو ایک گاڑی اور ایک شاندار گھر بھی دیا گیا۔ اتنی زیادہ سہولیات ملنے کے بعد میرے بیٹے جنید نے گاؤں میں آنا بہت ہی کم کر دیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ 8 مہینے بعد گاؤں آیا تھا۔ یہ بات مجھے چبھتی تھی، اس کا باپ تو وفات پا چکا تھا لیکن اس کی ماں تو ابھی زندہ تھی۔ اس کا دل اپنی ماں کے لیے نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ ایک بار میری طبیعت بہت خراب ہوئی تھی، میرے بیٹوں نے جنید سے کہا کہ تمہاری ماں زندگی اور موت کی جنگ کشمکش میں ہے، ماں تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جنید نے بھائیوں سے کہا، میں تمہیں پیسے بھیج رہا ہوں، ماں کا علاج کرواؤ، لیکن میں خود نہیں آ سکتا۔ بیٹوں نے جب یہ سنا تو کہا، پیسے بھیجنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی ماں کا علاج خود کروائیں گے۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے فاروق سے کہا کہ جنید تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم کو تو جنید اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے تھے، آج اچانک کیا ہوا؟ تو فاروق نے مجھ سے یہی کہا کہ ماں آج بہت ہو گیا، میرا خیال نہیں، کم از کم اسے اپنی ماں کا ہی خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے تو مزدوریاں کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو تعلیم دلوائی تھی، اور وہ دن بھول گیا جب میٹرک کی فیس ہمارے پاس نہیں تھی۔ سب کچھ میں نے اس کے لیے کیا، لیکن اس نے ہمارے لیے کیا کیا؟ مشکل کے اس گھڑی میں وہ اپنے بھائیوں کو تو بھول گیا، لیکن کم از کم وہ آپ کو تو نہ بھولتا۔ آپ تو اس کی محسنہ ہیں، پیار کرنے والی ماں ہیں، اب ان سے کوئی پیسے نہیں لیں گے اور نہ ہی اسے یہاں گاؤں آنے کے لیے مجبور کریں گے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو خوش رہے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن اب ہم اس کی منت نہیں کریں گے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ کراچی میں ایک سیٹھ صاحب کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہے۔ اس کا سسر بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس نے ہمارے گاؤں کے چودھری کو اپنی شادی پر دعوت دی، لیکن افسوس کہ اپنے بھائیوں کو دعوت نہ دی۔ وہ اپنے بھائیوں پر اس بات پر خفا تھا کہ جب میں نے پیسے بھیجنے کی بات کی تو انہوں نے پیسے لینے سے آخر کیوں انکار کیا؟ میرے بیٹے تو اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، ان کا غصہ جائز تھا، لیکن اب جنید کو اس بات پر غصہ تھا۔ وہ تقریباً اپنے بھائیوں سے تعلق ختم کر چکا تھا، ان سے یہی کہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تم خود میرے پاس آؤ گے، میرے سامنے جھکو گے، اپنی غلطی کی معافی مانگو گے، کیونکہ میں تم لوگوں کی اوقات اچھی طرح جانتا ہوں۔ ابھی تک تم فرض میں پھنسے ہوئے ہو اور میں ہی ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور اس قرض سے تمہارا چھٹکارا دلوا سکتا ہوں۔ اس بات پر فاروق نے جنید سے کہا تھا کہ ہم مر تو جائیں گے لیکن کبھی تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ میں نے فاروق سے کہا، بیٹے کی شادی ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں،
تو فاروق نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماں خدا کا نام لو، خدارا اپنی نہیں تو کم از کم ہماری عزت کا بھی تھوڑا خیال رکھ لو۔ وہ ہمیں گھاس تک نہیں ڈالتا، پچھلے 3 سال سے وہ ہمارے گھر نہیں آیا، نہ ہی اس نے فون کیا، اور اس نے تو تعلق ختم کر لیا، اور آپ اپنے بیٹے کے لیے ابھی بھی سوچ رہی ہیں۔ میں نے رک کر فاروق سے کہا کہ بیٹا، میں ایک ماں ہوں، اور خدارا ماں کی مجبوری کو سمجھو۔ میں دل سے مجبور ہوں، میں جانتی ہوں جنید تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ سخت ہو چکا ہے، لیکن اپنی ماں کا احساس کرو، مرنے سے پہلے ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن میری تمام تر منتوں کے باوجود میرے بیٹوں نے انکار کیا اور کہا، آپ جانا چاہتی ہیں تو شوق سے جائیں، لیکن ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ منہ اٹھا کر کراچی اس کی شادی میں شرکت کے لیے چلے جائیں، جبکہ اس نے ہمیں دعوت بھی نہیں دی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو زیادہ تنگ نہ کیا اور انہیں اس بات کے لیے مجبور نہ کیا کہ وہ جنید کے پاس لے جائیں، اور محلے کے کسی دوسرے شخص کی بھی منت نہیں کر سکتی تھی کہ میرے ساتھ کراچی جائیں۔ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر یہ بات کسی سے میں کہتی تو مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے کہ آپ کا بیٹا آپ کو گھاس تک نہیں ڈالتا، نہ شادی پر بلایا، اور آپ وہاں جانے کے لیے ایسے ہی تیار ہیں اور بے چین بیٹھی ہیں۔ میں نے مختصر سامان اٹھایا، چپ چاپ گھر سے چل پڑی۔ فاروق کو اس بات کا علم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن پھر بھی اس نے مجھے نہ روکا، نہ ہی میرے ساتھ آیا۔ بس بیٹا، یہ تو اب قسمت کی بات ہے۔ میرے بچپن سے لے کر آج تک اپنے تمام بیٹوں کی اچھی تربیت کی تھی، اور میرے مرحوم شوہر نے بھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، لیکن شاید یہ ہماری آزمائش تھی کہ ہمیں ایسے بیٹے ملے۔ میں خانپور ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ گئی اور کراچی جانے والی ٹرین کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین آئی اور میں کراچی روانہ ہوئی۔ راستے میں مجھے کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے برداشت کیا۔ بس بیٹے کو 3 سال بعد دیکھوں گی، مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی، اور میں پرجوش تھی کہ میں جنید سے ملنے جا رہی ہوں۔ لیکن یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جنید کو جب میری آمد کا پتہ چلے گا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا یا نہیں، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں نے سکینہ بی سے کہا کہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ آپ کو دیکھ کر بالکل خوش نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اس کی یہ مجبوری ہے، اور وہ مجبوراً آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی دے گا، کھانے پینے کا پوچھے گا، خیال رکھے گا، وہ آپ کو آرام دہ کمرہ بھی دے گا، لیکن 2 دن گزر جانے کے بعد وہ آپ سے خود کہے گا کہ ماں اب آپ واپس چلی جائیں۔ وہ آپ کو واپس چھوڑنے کے لیے خود گاؤں آ جائے گا۔ شاید یہ بھی ممکن ہے۔ سکینہ بی نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، تمہارے منہ میں گھی شکر، اگر میرا بیٹا میرے ساتھ ایسا بھی سلوک کرے تو میں اسے دل سے دعائیں دوں گی۔ میں اس بڑھیا کی یہ بات سن کر کافی حیران ہوا۔ میں دل ہی دل میں اس کی محبت پر واری جا رہا تھا، قربان جا رہا تھا۔ اس کا اپنے بیٹے کے لیے عجیب و غریب قسم کا پیار تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ماں میری جس سے اتنی محبت کرتا تھا، ہر وقت اس کے پاؤں دھوتا اور ٹانگیں دباتا تھا۔ دودھ کا پیالہ لے کر میں اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا۔ میری ہمت نہیں تھی کہ کبھی ماں کو نیند سے بیدار کروں۔ ہاں، البتہ ماں کے جاگنے کا میں انتظار ضرور کرتا تھا، لیکن ان تمام خدمات کے باوجود اگر ماں کے ساتھ میں ایسا سلوک کرتا جیسا کہ جنید نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تو شاید میری ماں مجھے کبھی معاف نہ کرتی، ہو سکتا ہے وہ مجھے گھر سے ہی نکال دیتی۔ لیکن سکینہ بی بی کے حوصلے کی میں داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ میں اس بزرگ عورت پر حیران تھا کہ یہ کیسی ماں ہے، اس کی محبت کیسی ہے جو اپنے بیٹے سے یہ کرتی ہے۔ بیٹے کی خامیاں اسے نظر نہیں آتی، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو دل سے دعائیں دے رہی ہے۔ میں بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہاں، البتہ گھر میں کافی لائٹنگ تھی، لیکن گھر کے باہر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے پوچھا تو انہوں نے ایک شادی ہال کا ہمیں ایڈریس دیا اور کہا کہ سر جنید کی شادی ہے اور وہ فلاں شادی ہال میں بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی ہے۔ میں نے سکینہ بی بی کو دوبارہ رکشے پر بٹھایا اور پھر ہم شادی ہال کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ واقعی بہت بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ شادی ہال کے باہر بڑی بڑی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ سکینہ بی بی کو جنید سے کیسے ملوایا جائے۔ اگر اتنا بڑا رش تھا اور بیچاری سکینہ بی بی کا حلیہ دیکھ کر کوئی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ یہ سر جنید کی ماں ہے،
کہاں جنید اور کہاں اس کا لائف سٹائل اور کہاں یہ بیچاری دیہات میں رہنے والی سکینہ بی بی۔ خیر میں نے رکشہ سائڈ پر کھڑا کیا، سکینہ بی بی سے کہا کہ وہ سامنے شادی ہال کا مین گیٹ ہے، آپ وہاں چلی جائیں، جا کر اپنے بیٹے سے مل لیں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور آپ سے ملے۔ رات کے تقریباً 11-10 بج رہے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ 10 بجے کے بعد میں کبھی گھر واپس نہ جاؤں۔ میری بیوی میرا انتظار کرتی تھی اور بچے بھی میرے لیے کافی بے چین رہتے تھے، لیکن آج میں نے انہیں کال کی اور انہیں بتایا کہ آج میں تھوڑا لیٹ آؤں گا۔ بیوی سے کہا کہ وہ کھانا کھا لے، لیکن اس نے یہی کہا کہ آپ کے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ لیکن میں سکینہ بیوی کو کیسے ان حالات میں چھوڑ سکتا تھا؟ ہاں البتہ اگر مجھے تسلی ہو جائے کہ جنید اپنی ماں سے مل چکا ہے اور تب میں وہاں سے چلا جاتا، لیکن ابھی میرا گھر جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ مین گیٹ پر بھی سکینہ بی بی کو سیکورٹی گارڈ نے روکا اور واپس جانے کو کہا۔ سکینہ بی بی نے سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ بیٹا میں دولہے کی ماں ہوں، اپنے بیٹے جنید کو بلاؤ، میں اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہوں۔ لیکن سیکورٹی گارڈ نے سکینہ بی بی سے کہا آپ پاگل معلوم ہوتی ہیں، اس لیے سکینہ بی بی کو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا کہ واپس چلی جاؤ ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا، تم کہاں اور سر جنید کہاں، وہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ سکینہ بی بی سیکورٹی گارڈ سے یہی کہہ رہی تھی کہ میری بات کا یقین کرو، میں اپنے بیٹے سے ملوں گی، ایک بار اسے بتاؤ تو صحیح کہ سامنے گیٹ پر تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سیکورٹی گارڈ کو اچانک غصہ آیا اور اس نے سکینہ بی بی کو دھکا دیا۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں رکشے سے بھاگا۔ سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، بزرگ خاتون کو دھکا دیا، جب کہ اس کے بیٹے کو پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ تم نے ایسا سلوک کیا تو پھر سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ سن کر کہنے لگا بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ عورت کس اینگل سے سر جنید کی ماں لگ رہی ہے۔ ہماری ضد پر سیکورٹی گارڈ نے ایک بندے کو بھیجا اور اس نے جا کر جنید کو بتایا کہ شادی ہال کے باہر ایک عورت کھڑی ہے، وہ آپ کی ماں بتا رہی ہے۔ اپنے آپ کو جنید کی دلہن بھی اس وقت اسٹیج پر موجود تھی۔ یہ سن کر جنید کو یقین نہ آیا اور اس نے ملازم سے کہا ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری ماں یہاں کیا لینے آئے گی اتنی دور۔ لیکن اس نے جنید سے کہا وہ باہر کھڑی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ جنید نے دلہن سے ایکسکیوز کیا اور جو مہمان اس کے ساتھ بیٹھے تھے ان سے بھی کہا کہ میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ اس کے بعد جنید مین گیٹ پر پہنچا تو دیکھا کہ واقعی اس کی ماں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ شادی ہال کے دروازے پر کھڑی تھی اور اس کے ساتھ میں بھی کھڑا تھا۔ جنید نے ماں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا، پھر کہا ماں آپ یہاں کیسے آئیں؟ آپ کے ساتھ یہ کون کھڑا ہے؟ کیا فاروق بھائی آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ سکینہ بی نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہارے بھائی میرے ساتھ نہیں آ رہے تھے، میں اکیلی تم سے ملنے آئی ہوں۔ یہ سن کر اچانک جنید کو غصہ آیا اور وہ ماں سے کہنے لگا ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ وہ بھی ایسے موقع پر جہاں میرے خاص مہمان آئے ہیں، اور آپ اپنا حلیہ تو ذرا دیکھیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بیکارن یہاں بھیک مانگنے کے لیے آئی ہو۔ سکینہ بی بی نے رو کر کہا بیٹا میں بیکارن ہی تو ہوں، اور ذرا دیکھو میں یہاں کیا بھیک مانگنے آئی ہوں، میں صرف اپنے بیٹوں کا دیدار چاہتی ہوں، اپنے چھوٹے بیٹے جنید کو دیکھنا چاہتی ہوں، کچھ ایسے لمحات جس میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ سکوں، اس سے بات کر سکوں، انہیں دیکھ سکوں۔ مجھے کیا چاہیے بیٹا، 3 سال ہو چکے ہیں تم گاؤں واپس نہیں آئے، تم اپنے بھائیوں سے تو ناراض تھے، لیکن تمہاری ماں کا آخر کیا قصور؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تو نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا؟ جنید نے کہا ماں میرے پاس وقت بہت کم ہے، میرے دوست اسٹیج پر میرا انتظار کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ واپس گاؤں چلی جائیں، میرا ڈرائیور آپ کو بس اڈے تک چھوڑ کر آئے گا، میں شادی کے بعد آپ سے ملنے گاؤں آ جاؤں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر سکینہ بی بی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جنید نے ایک ایسی بات کی تھی جس کی امید بھی نہیں تھی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جنید اس طرح گھٹیا شخص ثابت ہوگا اور یہ بات کرے گا۔ دل میں آیا کہ ابھی پیر سے جوتا نکالوں اور اس کی پٹائی شروع کر دوں، لیکن یہ موقع مناسب نہیں تھا، اور اگر میں یہ کرتا تو شاید یہ لوگ اس کے ساتھ ہی مجھے جان سے مار ڈالتے اور پھر میرے رکشے کو آگ لگا دیتے۔ سکینہ بی نے بیٹے سے کہا بیٹا تمہارا بہت شکریہ، مجھے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں، بس میں تجھے دیکھنا چاہتی تھی، سو میں نے دیکھ لیا، اب میں خود ہی واپس چلی جاؤں گی۔ سکینہ بی بی چپ چاپ واپس جانے لگی، جبکہ اب مجھ میں ہمت نہ رہی تھی کہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اس کے چہرے کی اداسی
چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ بیٹے نے اس کو بہت دکھ دیا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد میں اس کے سامنے آیا اور کہا، ماں جی آپ میرے ساتھ چلیں، رات کافی ہو چکی ہے، اس وقت آپ کو نہ کوئی بس ملے گی اور نہ ہی ٹرین، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، تھوڑی خدمت کا مجھے موقع دیں، میں آپ کو کل آپ کے گاؤں چھوڑ کر آؤں گا۔ یہ بات سن کر سکینہ بی بی رونے لگی، مجھ سے کہا، نہیں بیٹا کوئی فائدہ نہیں، میں خود واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے سکینہ بی سے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، جو بیٹا 3 سال سے آپ سے نہیں ملا، گاؤں نہیں گیا، وہ آپ کی خیریت کیسے پوچھے گا؟ جس نے آپ کو شادی پر بلانا مناسب نہ سمجھا، آپ کو اپنی شادی کی اطلاع نہ دی، اور آپ کے یہاں آنے پر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ یہ اپنے بیٹے کی محبت میں بالکل اندھی ہو چکی تھی اور آپ کا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں سکینہ بی بی کو اپنے ساتھ گھر لایا۔ میری بیوی ابھی تک میرے لیے جاگ رہی تھی، اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سمرین سے کہا کہ کھانا لے کر آؤ، آج ہم ماں جی کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ سمرین اشاروں سے ہی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ سکینہ بھی وہ کافی تھکی ہوئی تھی، کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئی، جبکہ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں اس کے پیر دبانا شروع کر دوں، اس کی خدمت کروں، لیکن پھر اس کے قریب نہ آیا کہ شاید نیند سے بیدار نہ ہو جائے، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تب میں نے سمرین کو سارا ماجرا بتایا۔ یہ سن کر میری بیوی حیران ہوئی، اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بیٹا اس حد تک گر سکتا ہے۔ کیا میں نے سمرین سے کہا کہ میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، یہ جو لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں نظر آتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، بڑے بڑے بنگلے، لازمی نہیں کہ وہ دولت مند اندر سے شعور والے بھی ہوں، لازمی نہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو ہے لیکن شعور بھی ہو۔ یہ تو ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شعور دے، کیونکہ یہ شعور سب سے بڑی دولت ہے۔ ادھر فاروق اور اس کا بھائی ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کتنی بڑی حماقت کی، ماں کو اکیلے کراچی جانے دیا، وہ تو زندگی میں کبھی خانپور نہیں گئی، اتنے بڑے شہر میں کیسے جائیں گی، جبکہ دیوانوں کی طرح بیٹے سے ملنے کے لیے وہ لاہور چلی گئی۔ لیکن سب سے بڑا ظلم تو ہم نے کیا، ہم نے اپنی ماں کو اکیلے جانے دیا۔ آپ اپنی ماں کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند تھے۔ ان دونوں نے مجبوراً اپنے چھوٹے بھائی جنید کو فون کیا تاکہ اس بات کا یقین کیا جا سکے کہ صحیح سلامت ان کی ماں جنید کے پاس پہنچ چکی ہے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بار بار جنید کو فون کر رہے تھے جبکہ اس نے اپنا فون بند کیا۔ فاروق کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ فاروق کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ لوگ اتنی کیوں فکر کر رہے ہو؟ اس بڑھیا کو اب سبق مل چکا ہوگا کہ اس نے کراچی جانے کے لیے کتنی بڑی حماقت کی، یہی وہ ضد کر رہی تھی۔ اس بڑھیا نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، اس میں آپ لوگوں کا کیا قصور؟ لیکن فاروق نے اپنی بیوی سے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو، خبردار اگر تم نے میری ماں کے خلاف کوئی ایسی بات کی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جنید ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا اور وہ ماں کو ڈھونڈنے کے لیے دونوں بھائی کراچی روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ جنید کے گھر آئے، ان سے یہی کہا کہ ہم مجبوراً یہاں آئے ہیں، ورنہ تمہارے دروازے پر کبھی نہ آتے، ہم تم سے پیسے لینے کے لیے نہیں آئے، نہ ہی تمہاری مال و دولت سے ہم متاثر ہیں، بس ہم تم سے یہاں پوچھنے آئے ہیں کہ یہاں ماں تمہارے لیے آئی تھی تمہارے پاس، اگر وہ ہے تو ہمیں بتا دو۔ جنید نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ کہاں ہے، وہ میرے پاس مجھ سے ملنے آئی ضرور تھی، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر میں تو شرمسار ہو گیا، شکر کرو میرے دوستوں نے، مہمانوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ ہاں البتہ سیکورٹی گارڈ کے سامنے میں شرم سے پانی ضرور ہوا تھا، کیونکہ اس سے ہی وہ واحد شخص تھا جسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ میری ماں ہے۔ میں نے اسے واپس گھر بھیج دیا، اب نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر فاروق کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے جنید سے کہا کہ خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میری یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے وہ دونوں واپس آئے۔ دونوں ماں کی تصویر لیے ایک ایک سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اس بزرگ عورت کو دیکھا تو نہیں؟
لیکن کسی نے بھی نہ بتایا۔ دونوں مایوس ہو چکے تھے اور ان کے بھائی نے واپس گاؤں جانے سے انکار کیا اور اپنے آپ سے دونوں نے وعدہ کیا کہ ماں کو تلاش کر کے ہی ہم دونوں واپس گاؤں جائیں گے۔ دونوں بہت شرمسار تھے، شرمندہ تھے۔ میں نے سکینہ بی سے درخواست کی کہ 2 سے 3 دن وہ ہمارے گھر میں مہمان بن کر رہیں۔ شہر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ہر طرف ہڑتال ہے، ٹریفک بند تھی، لیکن سکینہ بی نے واپس گاؤں جانے کی ضد کی۔ لیکن میں نے انہیں منع کیا کہ 3 دن تک آپ ہمارے پاس رہیں۔ ان حالات میں فاروق اور اس کا بھائی دونوں اپنی ماں کو تلاش کر رہے تھے۔ میں صبح صبح رکشہ لے کر نکلا، لیکن ضروری سامان لینے کے لیے بازار جانا تھا۔ مین روڈ تو ہڑتال کی وجہ سے بند تھا، لیکن شہر کی تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا میں بازار پہنچا تو دیکھا کہ فاروق نے ہاتھ میں ایک پوسٹر اٹھا رکھا ہے اور اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں فاروق کے پاس آیا، کہا بھائی یہ عورت کون ہے؟ آپ اس کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ فاروق نے رو کر کہا کہ یہ ہم بدبختوں کی ماں ہے، یہ کراچی اپنے بیٹے سے ملنے آئی تھی لیکن اب گمشدہ ہے۔ میں نے فاروق کو تسلی دی اور کہا تمہاری ماں میرے گھر میں ہے اور وہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں بھائی رونے لگے، میرے ہاتھ چومنے لگے، پھر اپنی ماں سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ میں ان دونوں کو اپنے گھر لے آیا۔ جیسے ہی ان کی نظر اپنی ماں پر پڑی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور دونوں ماں کے قدموں میں گر گئے۔ ماں ہمیں معاف کر دینا، ہم سے بھول ہو گئی، ہم آپ کو تنہا نہیں بھیجنا چاہتے تھے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ وہ روتے جا رہے تھے اور ماں سے معافی بھی مانگ رہے تھے۔ سکینہ بی بی نے ان دونوں کو اپنے قدموں سے دور کیا اور کہا بیٹا میں نے تم دونوں کو معاف کیا، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جنید کو بھی معاف کر دے۔ میں ماں ہو کر اب اسے کیسے بد دعا دے سکتی ہوں، لیکن اس نے میرا دل دکھایا ہے، اس نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے، ایسی بے قدری کی مجھے امید نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کی بہت بے قدری کی۔ فاروق اور اس کے بھائی نے میرا شکریہ ادا کیا اور ماں کو منا کر اسے اپنے ساتھ گھر واپس لے گئے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کم از کم 2 بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا اور وہ اپنی ماں سے معافی بھی مانگ چکے ہیں اور اسے گھر لے گئے۔ لیکن جنید بھی بھول نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر لیا تھا، میں اس کی تلاش میں تھا، اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ تقریباً 3-4 سال تک اس کی شادی کامیاب رہی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہاں البتہ بیوی نے 4 سال بعد اس سے خلا لے لی، کیونکہ اسے جنید کے ارادوں کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ اپنے سسر کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس نے اپنے سسر کو مروا دیا۔ کرائے کے قاتل پکڑے گئے اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جنید کے کہنے پر ہی ہم نے سیٹھ کریم کو مارا تھا۔ عدالت کی طرف سے وہ مجرم ثابت ہو چکے تھے۔ فاریہ اس کی بیوی نے جنید سے خلا لے لی۔ آج اس سے 10 سال ہو چکے ہیں، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ ایک ایسا شخص جو بڑے بنگلے میں رہتا تھا، گھر میں کئی ملازم تھے جو اس کی خدمت پر مامور تھے، اس بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ آج جیل کی گرم ہوائیں اس کا بدن جلا رہی ہیں۔ میں ایک بار اسے دیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پھٹا پرانا لباس تھا اور اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں بالکل نہیں۔ 15 سال تک جیل میں اذیت ناک زندگی گزارنے کے بعد وہ جیل میں قید کی حالت میں ہی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔